السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ یہ حدیث نبوی ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ان کے ظاہری شکل سے نہیں بلکہ دل کی نیت سے دیکھتا ہے۔ بس اگر نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عام عمل بھی عبادت بن جاتا ہے، اور اگر نیت دنیا یا دکھاوے کی ہو تو بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل فیصلہ دل کے ارادے کا ہونا ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ اخلاص ہر عمل کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی تعداد یا ظاہری حالت سے زیادہ اس کے پیچھے نیت یعنی اخلاص کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کے اعمال گرے نہیں بلکہ وزن کیے جائیں گے، اور اعمال میں وزن اخلاص سے آتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنے والے کتنے کم ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی عبادتوں کا ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر جاتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر جاتا ہے، مگر اخلاص کی کمی نہیں پوری ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آدمی 20 برس عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کے پڑوسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے دور میں تو لوگ صدقات اور خیرات کی ادائیگی پڑوسیوں کو دکھا کر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل دکھاوے کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اخلاص کو پیش نظر رکھیں تاکہ ہمارے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ کھانے میں اخلاص کی نیت کرنے کے چند طریقے۔ صحت اور عبادت پر توجہ۔ نیت کریں کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا جسم مضبوط ہو، مجھے توانائی ملے اور میں اللہ کی اطاعت اور عبادت بہتر طریقے سے کر سکوں، نہ کہ صرف پیٹ بھرنے یا لذت کے لیے۔ شکر گزاری۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی۔ یہ شکر گزاری بھی اخلاص کا حصہ ہے۔ مسکینوں کا خیال۔ نیت میں یہ شامل کریں کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں خود طاقتور ہو کر دوسروں کی مدد کر سکوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ سب سے آسان طریقہ جو ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت محمد مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، نیت کریں میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو تقویت حاصل ہوگی، میرے نفس کا حق ادا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اس سے جو قوت حاصل ہوگی اسے میں اپنے فرائض اور واجبات میں صرف کروں گا۔ سونے میں اخلاص کی نیت کیسے کریں؟ جب بستر پر جائیں تو دل میں یہ پختہ ارادہ کریں کہ میں یہ نیند اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرا جسم تر و تازہ ہو، اور میں صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت، ذکر اور دین کے کاموں میں پوری طاقت سے حصہ لے سکوں۔ مثال جیسے اہل اللہ نیند اس نیت سے لیتے ہیں کہ وہ جسم کو آرام دے کر صبح اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، تو ان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ رزق کی حلال کمائی میں اخلاص کی نیت کیسے کریں؟ نیت میں اللہ کی رضا، یہ سوچ کہ میں یہ حلال رزق اس لیے کما رہا ہوں اور مجھے غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اور یہ نہ ہو کہ صرف مال جمع کرنے کے لیے کمائیں۔ اور حلال ذریعہ تلاش کرتے وقت بھی نیت خالص رکھیں تاکہ آپ کو صحیح اور جائز راستہ ملے۔ عمل میں سچائی۔ اپنے کام میں جھوٹ، دھوکہ دڑی اور حرام سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ سب اخلاص کے منافی ہیں۔ اس کے حلال کمانے میں اخلاص کی نیت ہی وہ بنیاد ہے جو آپ کے دنیاوی کام کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بناتی ہے۔ اس لیے تمہارا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت، حلال کمائی بھی عبادت، سنت اور شریعت کے مطابق اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ صرف ہم سب کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اس کا بھرپور اجر آخرت میں ملے گا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی دنیاوی غرض یا لوگوں کو خوش کرنے کا پہلو نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نیتوں کو خالص کرو، اعمال میں اخلاص پیدا کرو،
اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس اندر اور باہر چل رہی ہے، جیسے ہی اندر سے باہر سانس نہیں آئی زندگی ختم، پھر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو پوری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔